بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے میں اس وقت مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ربوبیت اور الوہیت کے اعتبار سے آج یہ آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو توحید اور رد شرک کا دوسرا باب ہے کہ کیا وہ مشرکین کو ہمارے دوست کس طرح سے رعایت دیتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں اور کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو میں نے الوہیت کے پروگرام کو شروع کیا تھا لفظ الہ سے، کہ الہ کیا چیز ہوتی ہے، اور الہ کا مطلب میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ کچھ انعام عطا کرتا ہے، وہ انعامات فرماتا ہے۔ تو یہ بات اس وقت میں نے کچھ حوالے دیے تھے، آج میں اس کے لیے کچھ اور دیتا ہوں، اور میں آج تفصیل سے عرض کروں گا کہ مشرکین کا ربوبیت میں شرک بھی کرتے تھے، اور ان کا اپنے معبودوں کی عبادت کرنا نہ فیشن کے طور پر تھا، نہ ویسے ہی تھا، بلکہ وہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ساری نعمتیں انہوں نے ہی ہمیں دی ہیں، اس لیے وہ تعریف حمد بھی ان کی کرتے تھے، شکر بھی ان کا کرتے تھے، گیت بھی ان کے گاتے تھے، جھکتے بھی ان کے لیے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے مانتے تھے کہ یہ ساری کچھ عطا کردہ انہی کا ہے، جیسے ہم رب العالمین کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو کوئی الہ نہیں ہو سکتا جب تک اس وقت تک اسے منعم تسلیم نہ کیا جائے۔ اس کے لیے بہت حوالہ جات ہیں، یہ پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا، ہر بار وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بعض کتابوں کے نام لے دوں گا کہ وہ کہاں کس جگہ پر ہیں۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے عبادت کی بات کرتے ہوئے یہ باتیں لکھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الہ کی بات کرتے ہوئے یہ باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر انہ لا یستحق ان یعبد سوا اذ لا منعم علی الحقیقۃ الا اللہ فہو احق ان یعبد و اولا ان یفرد بالوجہ والقصد، کہ بتایا کہ کوئی مستحق عبادت نہیں اس کے سوا کہ عبادت کی جائے، جب اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی منہم نہیں تو وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی زیادہ حقدار ہے کہ اکیلے اس کی طرف ارادہ کیا جائے۔ بس اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ وہ مستحق عبادت کب ہے، جب وہ انعامات فرماتا ہے، وہ منعم ہے، انعامات دیتا ہے، وہ محسن ہے، اس کے انعامات کو دیکھ کر وہ بندے کے اندر ایک جو جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ دوسری یہ النکت والعیون، یہ ماوردی کی ہے، انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَاتِ، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ تعالیٰ هو المنعم بجمیع النعم اصولها و فروعها، جب دیتا سارا کچھ وہ ہے، عطا سارا کچھ اسی نے کیا ہے، تو پھر ہم کسی کے اور کے آگے جھک کیسے سکتے ہیں اور بات کسی کی کیسے مان سکتے ہیں؟ روح المانی نے بھی یہی کہا، انہ اذا کان خالق والرازق والمنعم جمیع النعم هو اللہ وجب ان لا یرجو فی التعلیل والتحریم والانقیاد والطاعت الا
الیہ، وہ کہتے ہیں اطاعت عبادت اس کی جاتی ہے۔ اب یہ سارے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لسٹ دے دی ہے، کیا چیز ہے جو بندے کو کسی کے آگے جھکنے پر اور اس کے بات ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ منعم ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمارا منعم ہے، اور تمام نعمتیں جب اس نے دی ہیں تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو روح المانی نے بھی یہی لکھا، اس کے بعد علامہ ابن عادل حنبلی نے بھی یہی لکھا، اور ابو حیان اندلسی نے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی تفسیر میں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اس کے اوپر انہوں نے بھی یہی لکھا۔ ایسر التفسیر لکلام علی الکبیر ابو بکر الجزائری کا میں پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ذالک ان یعبد اللہ بذکرہ وشکرہ لأنہ الخالق المنعم وتترک عبادتہ غیرہ لأن غیرہ لم یخلق ولم یرزق ولم ینعم بشیء۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، نعمتیں بھی اس نے دیں، تو پھر وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جب کسی اور نے نعمتیں نہیں دی تو عبادت، انہوں نے رزق نہیں دیا اور پیدا نہیں کیا، تو دل کیسے جھک سکتے ہیں کسی اور کی عبادت کے لیے؟ ہاں جھکیں گے، کب جھکیں گے؟ جب کوئی بندہ یا بندی یہی اعتقاد معبودان باطلہ کے بارے میں رکھ لے تو وہ چیز اس کو ان کی طرف جھکا دے گی، اور یہی چیز تھی جو انہوں نے جھکایا تھا۔ آگے پھر ابو بکر الجزائری نے دوسری کتاب ورزقکم من الطیبات، یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ھذا ھو الذی ھو اللہ الذی تدعون الی عبادتہ وحدہ فتکفرون فاصبحتم بذلک تؤمنون بالباطل وہی الاصنام وعبادتھا وتکفرون بالمنعم ونعمتہ ولذلک استحقوا التوبیخ والتقریع۔ اللہ تعالیٰ ہی جس نے پاک پکیزہ رزق دیا، کھانے کی مختلف چیزیں عطا فرمائیں، اکیلے اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور تم انکار کرتے ہو، بس اس وجہ سے تم نے باطل جو بت ہیں ان کی عبادت ہے، ان کے ایمان رکھنے والے اور منعم اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہو گئے، یعنی اللہ کی طرف ان نعمتوں کی نسبت نہ کی، یہ انکار کر دیا اور بتوں کی طرف ان کی نسبت کر دی، اس وجہ سے انہوں نے یہ ان کا افا بالباطل یؤمنون بالباطل، ان کا ایمان باطل تھا اور وہی وہ کرتے تھے۔ اسی طرح آگے ایسر تفسیر کے اندر افلا تشکرون کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے، اور پھر ایسر التفاسیر کے اندر ابو بکر الجزائری نے یہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، سورہ نحل کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان الحمد کامل للہ لانہ المنعم الخالق۔ یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام احسانات ہیں اور وہی حمدوں کا مستحق ہے، اور مخلوق کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، اور یہ مخلوق کی اکثریت مشرک ہے جو اس بات کو نہیں جانتے، تو انہوں نے ان کی طرف نسبت کی اور اپنے بندوں پر انعامات کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی۔ تو یہ بہت سارے علماء ہیں جو اس وقت اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے سکتا ہے، اس مسئلے میں حوالہ جات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں قرآن کریم کی آیت جس کے ایک پڑھتا ہوں میں، یہ حوالے تو ہو گئے کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ بات بلٹ ہو گئی کہ بس جو منعم جو ہوتا ہے بندہ اسی کے اندر جھکتا ہے۔ آگے سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا فرمائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ پھر اس کا ترجمہ سنیے، حافظ ابن تیمیہ، ابو بکر الجزائری، البانی، شیخ ابن باز، فتاوی نجدیہ کے تمام مصنفین یہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے نعمتوں کی نسبت کبھی اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں کی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اصنام ہمیں نعمتیں دیتے ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑے، تمہارے بیٹے اور پوتے دیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ساری نعمتیں میں نے دی ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ، پھر کیا بات ہے کہ تم باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ اب اللہ کی نعمت کا انکار کا کیا معنی بنے گا؟ باطل پر ایمان کا کیا معنی بنے گا؟ ہمارا اللہ پر ایمان ہے وہ یوں کہ یہ جتنی چیزیں یہ اور باقی ساری جان کی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر اس ایمان کو ذرا الٹا کر دیں اور اس کا انکار کر دیں تو کیا معنی بنے گا؟ وہ یہ معنی بنے گا کہ ان کا یہ ایمان تھا کہ ان کے معبودان باطلہ ان کو یہ رزق کی، فضل کی، اولاد کی نعمتیں وہ دیتے ہیں اور اللہ نہیں دیتا، یعنی علاقائی طور پر اس علاقے کو یہ دیتے ہیں، اس علاقے کو وہ خدا دیتے ہیں، اس علاقے کو وہ دیتے ہیں، سب کو اللہ کہاں دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا اس معنی میں انہوں نے انکار کیا۔ اب میں کوئی کہے گا کہ یہ ترجمہ عبد المجید نے ایسے ہی لگا دیا، تو اس کے لیے میں چند حوالے آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے فتاوی لجنہ ہے اور شیخ بن باز اور ان کے پورے گروپ نے لکھا، اس کی ایک لمبی عبارت ہے، لیکن وہ ٹائم کی مناسبت سے میں نے بہت اور بھی باتیں کرنی ہیں تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، باقی میں کتابوں کے نام لے دوں گا، لیکن فتاوی لجنہ میرا مین سورس ہے۔ اور لجنہ کا مطلب ہوتا ہے کمیٹی، جماعت، ایسوسیشن، پورا گروپ، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں مگر وہ مانتے کسی اور کے لیے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں حیث اضافوا نعمتہ الی الاسنام۔ اب عبد المجید ترجمہ تو نہیں غلط کر رہا، حیث اضافوا نعمتہ الی الاسنام، نعمتیں دی ہیں اللہ نے، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اسی آیت کا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ حَيْثُ يَقُولُونَ الْأَصْنَامُ يَنْفَعُهُمْ، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری اصنام نے دی ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ حَيْثُ أَضَافُوا إِلَى الْأَصْنَامِ، تو وہ یہ کہتے ہیں ان کی اضافت کرتے ہیں ان نعمتوں کی بتوں کی طرف۔ واہ! قرآن یہ کہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے انکار کر کے نعمتوں کا بتوں کی طرف منسوب کیا، اضافہ کیا، تو حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک سارے علماء اس پر یہ کہیں نہیں 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 نہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمیں نعمت دی۔ اب یہ دیکھ لیں، اس کے بعد فتاوی لجنہ سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آگے مزہ آ جائے گا، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ آگے وہ فتاوی لجنہ پوری کمیٹی یہ لکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا حیث اضافوا نعمتہ الی الاسنام، وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وہ اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی انی والجن والانس فی نبأ عظیم اخلق ویعبد غیری وارزق ویشرک غیری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ بے شک میرے ساتھ یہ ایک عظیم معاملہ رہتا ہے، جنوں کا اور انسانوں کا عظیم معاملہ ہے۔ کیا ہے عظیم؟ کیا وہ جنوں اور انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا تو میں کرتا ہوں
اب چاہیے تو یہ نا کہ پیدا میں نے کیا ہے تو یہ احساس، یہ عقیدہ انہیں میرے آگے جھکا دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حیث اضافوا نعمتہ الی الاصنام، انہوں نے میری بجائے جھکنا اور بات ماننا کسی اور کی شروع کر دی، اصنام کی طرف۔ پیدا میں نے کیا، عبادت ان کی۔ وَأَرْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِي، چاہیے تو ان کو یہ تھا رزق میں دیتا ہوں، میرا شکر کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ غیر کا شکر کرتے ہیں۔ یعنی جہاں یہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، عام طور پر اس کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد وہ شکر الحمدللہ نہیں کہتے، شکر نہیں کرتے۔ وہ بھی ہے کہ نہیں کرتے، لیکن اصل میں اس کا خاص مفہوم ہے، کیونکہ قرآن نے وہ نہیں کہا کہ وہ غفلت کرتے ہیں اور غفلت میں خاموش رہ جاتے ہیں جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ ہم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کس طرح سے کرتے ہیں کہ حیث اضافوا نعمتہ الی الاصنام، تو وہ کہتے ہیں یہ نعمتیں بتوں نے دی ہیں، بدبخت۔ جب بتوں نے نعمتیں دی ہیں ہم شکر بھی ان کا کریں گے، عبادت بھی ان کی کریں گے، جھکیں گے بھی ان کے آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حدیث قدسی میں مجھے فرمایا کہ جنوں انسانوں کا کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ ان کا یہ بڑا عجیب تنازع ہے، بڑے بدبخت ہیں کہ دیتا میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں بتوں نے دیا۔ اب وہ لائیں سارے دلائل کہ جو کہا جاتا ہے جی کہ نہیں، انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ یہ رزق دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں وہ اس کا کیا کریں گے کہ وہ ان کی عبادت ہی کیوں کرتے تھے اگر ان سے ان کو توقع نہیں تھی اور اگر وہ ان کو مانتے نہیں تھے۔ میں اگلی آیت پڑھ کر پھر اس کی قرآن سے تفسیر کروں گا، اس کی رحمت اور عنایت سے۔ یہ جو حدیث ہے بہت مفسرین نے اس کا ذکر کیا، میں سب سے نہیں پڑھوں گا اب۔ اس کا پہلا علامہ بغوی نے لکھا، ان سے علامہ مظہری نے اس کا ان کو نقل کیا ہے، اور مظہری کے بعد علامہ کشاف نے، انہوں نے زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا، اور ادواء البیان کے اندر امین شنقیطی نے، وہ یعنی لجنا کے مقابلے کا بندہ آ گیا، وہ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، بغوی نے کیا۔ اور اب حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بغوی کے اندر حدیثیں جھوٹی نہیں ہوتی، وہ تو کھری سچی حدیثیں لکھتا ہے۔ یہ تو جناب امین شنقیطی نے بھی کہا ہے، فتاوی لجنا نے بھی کہا ہے، بغوی نے بھی کہا ہے، اور کشاف زمخشری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بہقی نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن عساکر نے اس کا ذکر کیا ہے، علامہ بیضاوی نے اس کا ذکر کیا ہے، روح المانی نے اس کا ذکر کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے اس کا ذکر کیا ہے، روح البیان کی اس کا ذکر ہے، نیشا پوری نے اس کا ذکر کیا ہے، اور کتاب ہے کتاب التوحید اللہ عز و جل، محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک کتاب ہے اوضح التفاسیر، یہ کتاب بھی ہمارے دوستوں کی، انہوں نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور ابو حیان التوحیدی نے البصائر والذخائر کے اندر۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ وہ اضافت کرتے تھے نعمتوں کی بتوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، اس لیے کوئی بندہ اس کی جرت نہ کرے کہ کوئی کہے کہ عبد المجید نے تو اس کا جو ہے نا جناب وہ ترجمہ غلط کر دیا۔ اب یہی بات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون کی دوسری میں عرض کرتا ہوں۔ شرازی نے، ناصر الدین ابو سعید شرازی نے، وہ میں نے ان کے نام لے دیے تھے، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وبنعمت اللہ یکفرون ای فی اضافت نعمت الی الاصنام، علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی طرف نسبت کی اس کی۔ وہبہ بن مصطفیٰ زہیلی وہ کہتے ہیں ثم انہم اضافوا تلک المنافع الی الاصنام۔ اس کے بعد غرائب القرآن کے اندر اس کے یہی بات ہے،
تفسیر ابو سعود کے اندر یہی بات ہے، انہوں نے بھی کہا کہ وہ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ حَيْثَ يُضِيفُونَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ الْأَصْنَامِ، یہ جو ہے نا آفا بالباطل یؤمنون، اس کتاب قرآن کریم کے اندر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان بدبختوں نے تو ساری نعمتوں کا انتساب ہی ان کی طرف کر دیا تھا۔ ابن عادل حملی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ سورہ واقعہ کی تفسیر میں شیخ طنطاوی نے اس کا ذکر کیا۔ اب میں سارے نام لے رہا ہوں، وہ کتنے کہ میں نام لیتا جاؤں۔ طنطاوی کہتے ہیں فالمانع من التکذیب انہ لیس من عند اللہ القرآن او المطر حیث ینسبون ذالک الی النجوم الی الاصنام فی المطر من الانواع، اگر بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے یہ انہوں نے دی ہے، کوئی بات ہوتی جو ان کو نعمت ملتی الی الاصنام الی الاصنام الی الاصنام، تارے جن اصنام، وہ کہہ رہے ہیں سارے ان کی طرف وہ نسبت کرتے تھے۔ اب اتنے حوالے پڑھنے کے بعد اب میں دوبارہ قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں آپ کو اور جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، تمہاری بیویاں، بچے، پوتے، پوتیاں، ورزقکم من الطیبات، ہر چیز تمہیں دی، ہم نے سارا رزق دیا۔ آفا بالباطل، پھر بھی تم حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ناشکری کرتے ہو۔ اب ناشکری کا مطلب وہ نہیں کہ غفلت میں ویسے ہی شکر نہیں کیا، نہ ناشکری کا معنی وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ کا معنی انکار ہے، اور کس معنی میں کہ یہ تو اللہ نے دی نہیں ہے سرے سے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ابھی میں حوالے اور پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر اگلی آیت سے سنیے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یا ان کی سارے ماننے والے ویسے عبادت ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، بڑی قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اوپر، وہ ٹائم اتنا نہیں کہ وہ پڑھی جا سکیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نعمتوں کی اضافت کرتے ہیں ان کی طرف اور پھر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جنوں کی، تاروں کی، اصنام کی، جو بھی تھے اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، جو آسمانوں اور زمینوں میں سے ان کے لیے کسی قدر رزق دینے کے بھی مالک نہیں ہے۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے عبادت کا مقصد یہ ہے، کیوں عبادت کرتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں ہمیں دیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا تمہیں دے سکتے ہیں، یہ مالک نہیں ہیں۔ اب سبب عبادت پتہ چل گیا کہ سبب عبادت یہ تھا کہ وہ ان کو مالک سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیء، کسی چیز کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ نہ میں نے پڑھا نا ادھر، وہ بارش کا، اولاد کا، سب چیزوں کی اضافہ کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ہی ان کے اندر یہ طاقت ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ انہوں نے نعمت عطا فرمائی، تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اب کیا مشرکین بھی اللہ کا شکر کرتے تھے؟ آؤ میدان میں آنے کا مطلب مناظرہ نہیں ہے میرا، یعنی اس بات کو سمجھو کہ مشرکین کی سپورٹ، رعایت، حمایت کرنے والوں، ان کے وکیلوں اور بیرسٹروں، تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو بات تھی نا کھانے پینے کی چیزوں کی، ان میں تو مشرکین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ من الاصنام والاوثان فیما آتاہما من الاولاد حیث اضافوا ذالک الیہم رول مانی۔ انہوں نے کہتے تھے اولاد بھی انہوں نے بتوں نے دی، اور یہاں پر لفظ ہے من الاصنام والاوثان، نہ جی وہ تو بابے تھے نیک، کوئی ان کو مانتے تھے کہ انہوں نے بچے دیے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ من الاصنام والاوثان۔ اب آ جائیں ذرا انہی نعمتوں کی طرف کہ وہ کیا کہتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 21 وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِهِمْ، ترجمہ میں نہیں کرتا اس آیت کا،
جب ان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ تک چکھاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَنبَتَ الزَّرْعَ بَعْدَ جَدَبْ وَقَحَطٍ، جب وہ ہوتی ہے نا، ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، قحط آ گیا، بارش نہ ہوئی، اور فَإِذَا كَانَتِ الرَّحْمَةُ مَطَرًا أَحْيَا الْأَرْضَ، بارش نہیں تھی، لوگوں کا حال مندہ تھا، بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً، میں بارش نازل کرتا ہوں۔ جب وہ بارش ہوئی تو کیا ہوا کہ زمین زندہ ہو گئی، وَأَنبَتَ الزَّرْعَ، اس سے اندر سے نکل آئے، بعد جدب قطع، وہ جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ان مشرکوں کا حال سنیں، رحمت دی ہے اللہ نے، بارش دی ہے اللہ نے، نباتات اگائے ہیں اللہ نے، نسبوا ذالک الی الکواکب والانواع والاصنام، تو وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے اس کی نسبت کر دی، یہ تاروں نے بارش دی ہے، یہ تاروں نے اگایا ہے، یہ بتوں نے بارش دی ہے، یہ بتوں نے اگایا ہے۔ اب پھر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تاکہ کوئی نہ کہے عبد المجید نے ترجمہ غلط کیا۔ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار اور بتوں کی نعمتوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے یہ ایسر التفاسیر اور اسد حامد کا ہے۔ اب میں اس کے بعد دوسرا پڑھتا ہوں حوالہ اس کا ابو بکر الجزائری کا۔ افا بالباطل یؤمنون، اسی آیت کہتے ہیں اے یجحدون انعام ربہم علیہم فلا یشکرونہ بعبادتہ وتوحیدہ فیہا، یہی سورۃ نحل کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دیں، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نعمتیں دیں انہوں نے اعتراف کیا اے بالشرک و عبادت الاصنام یصدقون و یعترفون، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے اس کے بارے میں، فلا یشکرونہ، وہ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی کوئی بڑی گہری بات ہے۔ شکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں کوئی نعمتیں دی ہیں، نعمتیں تو انہوں نے دی ہیں۔ اب المصحف المیسر یہ دوسری تفسیر ہے، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ، اس میں بھی ہے نَسَبُوا إِلَى الْكَوَاكِبِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَصْنَامِ، وہ ان کی نسبت ان کی طرف جو تھے وہ کرتے تھے۔ بحر العلوم کے اندر یہ سمرقندی کی تفسیر ہے، اور ایک دوسری تفسیر ہے جو تفسیر المنتخب ہے لجنہ من علماء الازہر، جیسے وہ سعودی عرب میں لجنہ ہے نا فتاویٰ، یہ علماء مصر نے اکٹھے ہو کے لکھی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے فلم یشکروہ تعالی علیہ، اللہ نعمتیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، اور ان کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے بالکل ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن یہ ضرور کہا ہے ولم یشکر، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر نہیں کرتے اس کی نعمتوں کا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اسی آیت کی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے، اور وہ مشرک تھے۔ اسی طرح اس کے بعد شیخ محمد معوذ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں لا یشکرون اللہ علی ہذہ النعمہ التی انعم علیہم ترکوا عبادتہ وعبدوا غیرہ، انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ قرآن کریم میں ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بہت سے مقامات پر یہ آیت آتی ہے۔ مکی صورتوں میں جب آپ اس آیت کو دیکھیں، ابن کثیر کا بھی ہے، روح البیان کا بھی ہے، ابو حندلیسہ کی ہے، صفوۃ التفاسیر صابونی کا ہے، فتح القدیر شوکانی میں ہے، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ تُشْرِكُونَ مَعَهُ مَا لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی وہ نسبت کر دیتے ہیں اوثان کی طرف، اللہ تعالیٰ کا تو وہ بالکل شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بہت سی تفاسیر کے اندر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ بس وہ کھا کے تو بھول جاتے تھے کہ ہم نے شکر کرنا، یہ نہیں، وہ اس کی نسبت بتوں، جنوں،
تاروں کی طرف کرتے تھے کہ یہ سارا رزق ہی ہم نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ہم نے رزق دیا ہے، تم ان کی طرف کیسے نسبت کر رہے ہو؟ آؤ کرو وکالت ان کی، کہاں تک ان کی وکالت کرو گے؟ کتنا قرآن بھرا پڑا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں ذرا ان کے ساتھ ملا دیا جائے، ہم بھی بس وسیلہ اور توسل اور شفاعت مانتے ہیں، اور وہ بھی مانتے تھے۔ وہ کیا مانتے تھے یہ تو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، شفاعت کے بارے میں کتنا دھندا کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کَفَّارٌ، سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بہت سی وہ نعمتیں دی تمہارے مانگنے کے بغیر، اور میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے، اور بے شک انسان لزوم اور کفار ہے۔ یہ جو لزوم اور کفار، اس کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ یہ جو آیت ہے نا ان الانسان لظلوم کفار، اس کو ذرا پیچھے سے پڑھیں، کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں پورا رکوع پڑھ کے سناتا آپ کو۔ اس کے شروع میں ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، آگے ہے وجعلوا للہ اندادا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کفر کیا اور میری نعمتوں کو بدل دیا۔ اب کیا مطلب ہے بدلنے کا؟ کہ وقد یشکروا علی ہذہ النعم غیر من تفضل بالانعام بہا علیہ کل اسنام والانداد فہو ظلوم کثیر الکفران للنعمتی۔ اسد حامد کہتے ہیں کہ جب پورا رکوع، اسد احمد نے پورے رکوع کی بات نہیں کی، وہ تو میں کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا، ان کا وہ ظالم بن گئے، شکر نہ کیا، تو کیا کیا انہوں نے کہ اللہ ان کو چاہیے یہ تھا انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کر دے، لیکن انہوں نے کیا کہ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ هَذِهِ النَّعَمَ، انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کر دیا۔ تو کیا کہنے لگے یہ جتنے انعامات ہیں، جتنی یہ نعمتیں ہیں، یہ ہمیں دی ہیں اصنام نے، اور والانداد، اور انداد نے۔ میں نے کہا تھا نا اس رکوع کو ابتدا سے پڑھیں تو وہاں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، وہاں پر ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں انداد بنا لیے، صرف عبادت میں نہیں، رزق دینے میں، نعمتیں دینے میں، بارش دینے میں، اولاد دینے میں۔ آپ ایک بات عبادت کی کر رہے ہیں، وہ عبادت ان کے اندر جذبہ پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے تو لائن لگا دی تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا تو بوڑھا ہو گیا، بس وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا نعوذ باللہ تھک تھکا کے، اس لیے قرآن نے بار بار کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تھکا نہیں ہوں، میں تھکا نہیں ہوں، میں لغوب نہیں ہوں، میں تھکا نہیں ہوں، میں نہیں تھک گیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تھک گیا، باقی سارے کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا معنی ان الانسان لظلوم کفار کا، میری نعمتیں گن نہیں سکتے، اور ظالموں تم ظلم ہوتے ہو، ظالم بنے ہو اور انکار کرتے ہو میری نعمتوں کا، ان کی طرف انتساب کر رہے ہو۔ اب ایک عبارت ہے شیخ ابن عاشور کی، محمد بن عاشور، یہ ذرا لمبی عبارت ہے اور میں چھوڑنا بھی اس کو نہیں چاہتا، تو وہ کہتے ہیں من المشرکین منزلتی من یعتقد ان اصنامہم مشارکۃ للہ فی الخلق تلک الاشیاء لانہم لما عبدوا الاصنام والعبادت شکر لازمہم انہم یشکرونها وقد جعلوها شرکاء للہ فلازمہم انہم یزعمون انها شریکۃ للہ فی الخلق ما خلق لینطلقوا من ذلک الی ابطال اشراکہم ایہا فی الالہیہ۔ وہ کہتے ہیں مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کو پیدا کرنے کے اندر وہ مشارکت، شریک بناتے تھے اصنام کو، اور جب انہوں نے یہ سمجھا نا کہ انہوں نے پیدا کیا ہے ان اشیاء کو، پھر انہوں نے سمجھا کہ اب لازم ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور خدا کا ان کو شریک بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ان کے ذہن کو منتقل کیا اس بات کی طرف، یہ فرما کے
کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون، وہ ظالموں کو شرم کرو، یہ جو آسمان کو میں نے چھت بنایا، زمین سے میں نے چیزیں اگائیں، یہ جتنے رزق ہے نا اوپر نیچے سے، یہ سارے تو میں نے دیے ہیں، پیدا بھی میں نے کیے، دیے بھی میں نے، تو اس لیے عبادت کا مستحق میں ہوں۔ تم نے یہ ان معاملات میں ان کو میرا شریک کیسے بنا دیا؟ واہ۔ آگے ابن کثیر نے فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون کی تفسیر ذرا حافظ ابن تیمیہ کے مزاج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان اشرکوا بہ وعبدوا معہ غیرہ، بس وہ غیروں کی صرف عبادت کرتے تھے۔ چونکہ حافظ ابن کثیر شاگرد تھے اس لیے ان کا حق بنتا ہے پورے جہان کے مفسرین کو چھوڑ کر، قرآن کی آیتوں حدیثوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر وہ اپنے استاد کی بات مانے، یہ ان کا حق تھا۔ مجھے اس سے، ہمیں اس سے نہیں ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ آگے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے تھے نعمتیں انہوں نے دی ہیں۔ یہی بات تفسیر الوسیط کے اندر طنطاوی نے کہی، وہ کہتے ہیں یشکرون معہ فی العبادت الاسلام، اب شکر بھی عبادت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تو یہ شکر عبادت ہو گئی، اللہ اکبر کہا عبادت ہوگی۔ تو یہ سارا کھاتا انہوں نے ادھر لگایا ہوا تھا۔ نکالیں اب بات کہ نہیں جی ربوبیت میں تو شرک نہیں ہوا، یہ ربوبیت میں شرک نہیں ہے، نعمتیں وہ دیں، اولاد دیں، بارش وہ دیں، شکر وہ ان کا کریں، حمد وہ ان کی کریں، ابھی بھی ربوبیت میں شرک نہیں۔ پتہ نہیں ربوبیت کا معنی ہمارے دوستوں نے 700 سال سے کیا کر رکھا ہے، وہ میں انشاءاللہ ایک ایک پینی کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے توفیق دی ہے اس لیے میں حوالوں کی لائن لگا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے رجسٹر پڑے ہیں اور پروگرام میں اس کا وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کی عبادت نہ کرو، یہ ان کی قدرت نہیں ہے کہ وہ تمہیں رزق دیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ عنکبوت کی آیت 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تعبدون من دون اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واعظ ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، لا یملکون لہم رزقا عند اللہ فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہو کہ یہ تمہیں رزق دیں گے؟ نہ، رزق اللہ دیتا ہے، فابتغوا عند اللہ، اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو، وہی رزق دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام طبری نے لکھا ہے، وہ باقی والے میں چھوڑتا ہوں، اسماعیل حقی کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں فَالْتَمِسُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ لَا مِنْ عِنْدِ أَوْثَانِكُمْ، وہ کہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے امام طبری کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رزق کی خاطر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو چھوڑو یہ رزق نہیں دے سکتے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ تو ایسا ان کا تھا ہی نہیں، بس وہ تو بڑے اچھے بندے تھے، بس یہ ذرا توسل و وسیلہ ماننے کی وجہ سے وہ مار کھا گئے، ورنہ تو بندے بڑے تھے۔ دیکھو مشرکوں کی کتنی حمایت، اور 700 سال سے حمایت ہو رہی ہے۔ رات میں نے ایک میرے دوست تھے، بڑے فاضل دوست نہ، آج صبح میرے ایک فاضل دوست ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا اس مسئلے میں کہ یہ تو اتنے حوالہ جات ہیں اور لوگوں نے الہ کا مطلب صرف معبود کر لیا، اور وہ انہوں نے جب شروع کیا تو اس کے اوپر کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے وہ لکھنے پڑھنے کہنے والوں کو تو غلطی لگ گئی، انہوں نے تو غلطی سے کہہ دیا، اس کے اندر قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ان کی ان توجیحات، ان مطالب کو اسی طرح سے مان لیا اور قبول کر لیا اور بولے بھی نہیں، اور 700 سال سے وہ قرض پہ قرض چڑھاتے آ رہے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں ہمارا قرض ہے یہ کہ یہ وہ ایسا وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، اتارے کوئی قرض۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اب ایک ایک پینی کر کے میں اتارتا ہوں آپ کا انشاءاللہ۔ مشرکین نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی حمد نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کا شکر نہ اس کی حمد۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں کہ وہ رب ہے۔ اب وہ ان کی تعریفیں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے علامہ بغوی کا میں پہلا پڑھتا ہوں، پہلا ابو بکر الجزائری کا کر دیتا ہوں میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وَلَمْ يَحْمَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَشْكُرُوهُ بِالْإِيمَانِ وَبِطَاعَتِهِ، نعمتیں دی ہیں اللہ نے،
آنکھیں دی ہیں اللہ نے، کان دیے ہیں اللہ نے، مگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتے اس بات پر، الحمدللہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الحمدللہ آیا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے۔ وہاں کے حالات یہ تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر رہے تھے، یہ لینے دینے کی نعمتوں کی تعریف ان کی وہ کر رہے تھے، اس لیے یہ آیا وَلَمْ يَشْكُرُوهُ، اور اللہ کا شکر بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اب وہ شکر کس کا کر رہے تھے، یہ نقطہ وہاں پر انہوں نے تو نہیں لکھا۔ ابو بکر الجزائری نے، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، امام راضی کی قبر پر، بڑا بندہ تھا، بڑی عظیم شخصیت تھی امام راضی۔ میں انشاءاللہ کسی وقت ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ 9 مسلموں نے میرے سامنے امام راضی کے بارے میں کیا کہا ہے، آج اس کا وقت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں ان المعنی، الحمدللہ کا معنی ولیس شیء من الحمد للاصنام، وہ کہتے ہیں وہ جو بتوں کے لیے تعریفیں کر رہے تھے نا، اللہ تعالی نے اس کا رد کر کے فرمایا ہے کہ یہ بتوں کی حمد کی ایک چیز بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ الحمدللہ، لأنہا لا نعمہ لہا علی احد، انہوں نے تو کوئی نعمت نہیں دی۔ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ رب العالمین۔ تو جب ساری نعمتیں رب نے دی ہیں تو ان کی تعریفیں کیوں؟ ابو بکر الجزائری کہتے ہیں وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور امام راضی کہتے ہیں وہ بتوں کی تعریف کرتے تھے اس کی جگہ پر۔ اور آگے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا ولیس شیء من الحمد للصنام استحقاق حی و فضل عن العباد، کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ، شوکانی نے بھی یہی کہا کہ وہ کس معنی میں عبادت تعریف کے مستحق ہیں بت تمہارے، الصنام من شیء ولا نعمہ من حاصلا بالرسالۃ ولا بالتوسط، انہوں نے تو کوئی نعمت نہیں دی تو وہ کیوں ان کا تم ایسا کیوں کرتے ہو ان کے شکر، اور ان کا کیا وجہ، کیا ان کو کس لیے تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب تک میں نے آپ کے سامنے جلدی سے میں پڑھتا گیا ہوں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مشرکین تعریف جو تھی وہ کرتے تھے اپنے بتوں کی، اب تعریف عبادت ہے۔ نماز کی طرف ذرا جائیں، الحمد سے شروع کریں اخیر نماز تک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، قرات اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ جب وہ ساری تعریفیں کر لیں تو بندہ گیا رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم، اب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، ادھر سے ندا آئی، اور اس ندا کو ہم دہرا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم نے میری حمدیں کی ہیں نا، اس میں نے سن لی ہیں، وہ سنتا ہے۔ اب یہ حمد کا لفظ یاد رکھیں، احادیث کے اندر، تلبیہ کے اندر، دعاؤں کے اندر یہ بار بار حمد کیوں آتی ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ، یہ ساری حج کی پوری دعاؤں کو دیکھ لیں کیوں ہے، اور اس کے ساتھ نعمتوں کا ذکر، تو دینے والا، تو عطا فرمانے والا، یہ بس یہ ویسے ہی ہو گیا تھا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں نا کہ قرآن کریم میں جب کوئی آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کی عبادت کرتے ہو، لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا شَيْئًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اس وقت وہ لوگ ان کی عبادت ہی اس لیے کر رہے تھے کہ یہ رزق دیں گے۔ تمہارے دوست کہتے ہیں نہیں وہاں تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اگر کوئی تھا ہی نہیں تو یہ آیتیں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ آگے سے مجھے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیتیں ثواب کے لیے آئی ہیں کہ ہم پڑھیں اور ہم ثواب حاصل کریں۔ سبحان اللہ، میں بھی یہ لفظ کسی کی زبان سے سننا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے جب بتایا تو میں باغ ہو گیا، وہ کانٹینس کے اعتبار سے تو وہ غلط تھا۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ثواب ہوگا؟ آپ تو دن رات کی تقریریں نیٹ بھرا پڑا ہے، قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا یہ مولویوں نے مشہور کر دیا ہے، اس کو سمجھ کو، اس کا قرآن فہم کے، یہ بات
صحیح ہے، سمجھنے کے لیے آیا، عمل کے لیے آیا، اعتقاد کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا، کہتے ہیں بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نا یہ ثواب کے لیے، بس آپ پڑھا کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، وہ فلاں شیخ کو سنیں، فلاں کو سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ سمجھ کی بات نہیں ہے، قرآن حالات و واقعات کے اعتبار سے نازل ہوا ہے، وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے رزق یہ دیتے ہیں، یہ تعریف کے قابل ہیں، ان کے لیے وہ کہہ رہے تھے، حمدیں ان کی کر رہے تھے، رزق کی نسبت ان کی طرف کر رہے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ان کا رد کیا۔ الحمدللہ، یہاں مجھے ایک وہ بات بس آگئی، پتہ نہیں وہ رہ نہیں رہی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ اس لیے آیت آئی ہے کہ اصنام کی، جنات کی، شمس و قمر کی، تاروں کی اس طرح سے کوئی تعریف نہیں، اس معنی میں وہ تعریف کے قابل نہیں ہے کہ وہ رازق ہیں، وہ مدبر ہیں، وہ خالق ہیں، یعنی الہ والی، اللہ والی، معبود والی تعریف کے وہ قابل نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ کیوں؟ اور یہ تعریف رب العالمین صرف اللہ ہی مستحق ہے اس کا، اور آگے جا کر ایاک نعبد، اس لیے وہی مستحق عبادت ہے۔ میرے بچپن کے واقعہ ہے یہ، شرک پور شیعہ میں ہم پڑھتے تھے، مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے شیخ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہاں پر ایک شرک پور شریف کے ہمارے ان دوستوں میں سے، خوارج میں سے تھے 2 بندے، اب وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اگر یہ شرک پور شریف میں کوئی بندہ پروگرام دیکھے تو اس کو وہ بات یاد آ جائے، ان کو وہ بات یاد آ جائے گی۔ وہاں پر وہ ملک حسن علی اور ایک حافظ عبد المجید بندے کا نام تھا، انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ۔ تو میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے نبیوں، ولیوں، اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، یہاں جس کی نفی ہے نا، وہ الف لام جنس کا لے آؤ یا وہ استغراق کا لے آؤ، جو وہ باتیں ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر، کوئی بھی یہاں جن تعریفوں کی نفی ہے نا، وہ نفی ہے کہ اللہ کی طرح اللہ والی، معبود والی، الہ والی تعریف کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آپ تعریف ہی نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کی تعریفیں کی ہیں۔ تو میں نے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت سے ربوبیت اور الوہیت کے اوپر یہ مسئلہ سمجھایا، ان کی تقسیم غیر قرآنی ہے، اور رب اور الہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور یہ بات عرض کی کہ مشرکوں کی ہم فیور نہیں کرنے دیں گے، ان کو رعایت نہیں دیں گے، ان کو موحد نہیں ثابت ہونے دیں گے۔ وہ ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے، الوہیت میں بھی شرک کرتے تھے۔ جو الوہیت مانے گا، عبادت کرے گا، وہ لازماً رب مانے گا، اور جو کسی کو رب مانے گا وہ لازماً اس کی عبادت کرے گا۔ یہ تمام قرآن کریم کی آیات اور حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر مزید کسی نے دیکھنا ہو تو گوگل پہ جائیں، شاملہ کو ریسرچ کریں، آپ کو یہ سارے حوالہ جات مل جائیں گے۔ اور اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سارا کچھ صرف ڈائریکٹلی قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ شاید عبادت پر اگلا پروگرام میں ایک اور کروں، عبادت کا معنی ہو یا شفاعت کے بارے میں ہو جائے، دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔